نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 26واں پارہ سورۃ الاحقاف رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 2 اور 3 تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 22 اور 23 تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے کل کے سبق میں حضرت ہود علیہ السلام نے جو قوم کو دعوت دی تھی اس کا ذکر کیا. تو آج کی آیت نمبر تلاوت کردہ 1 میں قوم کا جواب ہے اور 2 میں پھر ہود علیہ السلام کا جواب ہے. تو قالو قوم ہود علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں کہنے لگی اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتأفکنا عن آلہتنا ہمیں اپنے معبودوں سے روکنے کے لیے کہ جن کی ہم اور ہمارے آباء و اجداد صدیوں عبادت کرتے آ رہے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں اور ایک الہ بنا لیں. تو کہنے لگے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں. آپ تھوڑا سا ذرا اپنے ذہن میں بھی تصور کریں اور سوچیں کہ آج ہمارا جھگڑا بھی نعوذ باللہ قرآن کے ساتھ اور حدیث رسول اللہ کے ساتھ یہی ہے. آج یہی جواب ملتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں, خاندان کو چھوڑ دیں, رشتہ داروں کو چھوڑ دیں. یہی رونا رونا ہے. یہی پہلی قوموں کا رونا رونا تھا جنہوں نے آباء و اجداد کو چھوڑا, جنہوں نے قوم کے طریقے کو چھوڑا, نبی کی بات مانی, کامیاب وہی ہوئے. بولو کامیاب. صحابہ کرام نے اپنی قوم کو چھوڑا, یہ بات ذہن میں رکھیں, اپنے آباء و اجداد کو چھوڑا, اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا. صحابی تب بنے, صحابی تب بنے, جنت کی بشارتیں تب ملی. ورنہ ہم میں بھی یہی معاملہ ہے. کہتے پھر قوم کا مسئلہ ہے, ہاں جی آباء و اجداد کا مسئلہ ہے, رشتہ داری کا مسئلہ ہے. تو میرے بھائی کبھی ہم نے دینداری کا مسئلہ بھی کہا ہے؟ یقین جانیے ہم بھی یہ بات نہیں کہتے کہ یار دینداری کا مسئلہ ہے, یار دین کا مسئلہ ہے. نہیں, آج ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے. ہاں جی, آپ میں ہی ایک بھائی بیٹھے, وہ جی 40 اگر شرکت کرنی ہے, رشتہ داری ہے. مجھے کہنے لگے یار شرکت بھی رشتہ داری ہے. تو بھائی کبھی دینداری بھی سوچی ہے, یا ہمیں دینداری بھی سوچنی چاہیے کہ یار دینداری ہے, میں قوم کو چھوڑ رہا ہوں, میں رشتہ داروں کو چھوڑ رہا ہوں, میرے دین کا مسئلہ ہے. تو میرے بھائی یہی بات ان کے لیے تھی. وہاں انہوں نے دیکھو سستی دکھائی, وہاں انہوں نے قوم قبیلے کو دیکھا, نبی کی بات کو ٹکرا دی گئے. صحابہ کرام نے نبی کی بات کو لے لیا, قوم قبیلے کو چھوڑ دیا. پوری قوم سے ٹکر لی ہے, یاد رکھنا, پوری قوم سے, پورے قبیلے سے ٹکر لی, گھر بار چھوڑ دیا. ہاں جی, حضرت حنظلہ, ہاں جی, یہ دیکھو عظیم لوگ ہیں. صحابہ کرام میں وہ نوجوان کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے, گھر گئے, ماں کو پتا چلا, اس نے کپڑے بھی بدر والے اتروا لیے. اس نے کہا یا ہمارے دین پہ آ, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ جانا ہے تو یہ دیے وہ ہمارے کپڑے بھی اتار دے. کوئی تیرا گھر سے تعلق نہیں, کوئی تیرا کسی سے تعلق نہیں, چھوڑ دیا سب کچھ.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ان کو نہیں چھوڑ سکتے. آج میں اور آپ بھی کہیں گے ہم حضور کو نہیں چھوڑ سکتے، پھر حضور کا طریقہ کیوں چھوڑتے؟ جو یہ کہے میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا وہ پھر کبھی حضور کا طریقہ نہیں چھوڑے. لیکن اگر حضور کا طریقہ چھوڑ رہا ہے تو پھر نعوذ باللہ یہ ذہن میں رکھیں، اگر ہم اس دور میں ہوتے تو نعوذ باللہ ہم حضور کو بھی چھوڑ دیتے. اگر ہم آج ان کے طریقے پر قربان نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کا طریقہ ہی حضور کی ذات موجود ہے. حضور نے فرمایا تمہارے لیے اپنا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اس کو فرمایا داروں سے پکڑ لینا. دار سے پکڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہوتی ہے. اب دان سے چیز پکڑنے کو تنکا مارے تو درد ہوتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، لیکن دار سے ذرا دبا لے تو نہیں چھوٹے گی. تو یوں فرمایا میرے طریقوں کو دار سے پکڑنا ہے. تو میرے بھائی ہم بھی اپنا محاسبہ کریں. ہم ان کے جو احوال اللہ بتا رہا ہے وہ اصل میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ تم بھی قوم کے طریقے پر تو نہیں مار رہے، انہی کے پیچھے تو نہیں اپنے آپ کو فدا کر رہے. قوم میں بھائی کبھی کسی کے ساتھ نہیں، قوم سے آج تک کسی کی قوم کس سے راضی نہیں ہوئے. امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے، ان کا قول ہے کہ اگر تم اپنی ران کا گوشت بھی کاٹ کر کھلا دو نا لوگوں کو، لوگ پھر بھی راضی نہیں، لوگ پھر بھی راضی نہیں. آپ دیکھ لو ہمارے انہی فنکشنوں پہ جو بطور رسم ہم کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کیا ضرورت اتنا خرچہ کرنے کی، کوئی کہتا کیا لیکن فضول کیا، نہ کیے جیسا. جس کو نہ ملا اس نے کہا میری طرف سے تو ویسے ہی سارا کیا، تو اللہ بھی ناراض ہو گیا، قوم بھی کی. تو آج بھی میرا بھائی میرا اور آپ کا مسئلہ بھی قومی ہے. ہم بھی تھوڑا سا غور کر لیں، جب یہ آیات مبارکہ آئے تو خاص طور پہ فوراً اپنی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، قوم کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے. کہنے لگے تمہیں چھوڑ سکتے، نعوذ باللہ قوم کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے. پھر اس سے بھی آگے بڑھ گئے، کہنے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اچھا تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر ہم نے تیری بات نہ مانی، ہم نے اپنے آباء و اجداد کا طریقہ نہ چھوڑا تو ہم پر عذاب آئے گا. تو کہنے لگے ابھی لے اگر سچا ہے. وہ کہتے ہیں جب ایک قدم غلط اٹھتا ہے نا تو پھر ایک نہیں، پھر انسان سارے ہی غلط ہو جاتا ہے. سارے بولو کیا ہو جاتا ہے؟ غلط ہو جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا مشاہدہ ہے. ہم شروع میں ایک بات سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایک مرتبہ منہ سے نکل جاتا ہے نا تو جھوٹ بول رہا ہے، اب ہم اس پر ڈٹ جاتے. اب ہم کہیں نا لوگوں کے سامنے نہیں وہ میرے منہ سے نکلا تو بندہ صحیح ہے، تو سوچتے میری بے عزتی ہو جائے گی. کہتے یار کہہ تو دیا ہی ہے نا، تو اب تھوڑی دیر ڈٹ جا، کیا نہیں تو ہے ہی جھوٹا. اب نہیں تو فلانے پہ موقع پہ جھوٹ بولا، تو نے فلانے پہ موقع. اچھا یار تو نہیں جھوٹا، میں کہہ رہا ہوں بس تو کر لے جو کرنا ہے. اینڈ یہ بات آ جاتی ہے نا، ہے چلو تو نہیں ہے جھوٹا، لوگ بے شک نہ سمجھے میں جھوٹا سمجھتا ہوں، تو نے جو میرا کرنا ہے کرنا ہے. اب بتاؤ بات کہاں چلی گی؟ تو یہ وہی بات ہے کہ اینڈ نبی کو ہی نعوذ باللہ جھٹلا دیا، چیلنج کر دیا. تو دیکھو کوئی نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. یہ اگلی آیت میں یہ ہے، اگلی آیت میں یہ ہے. اب یہاں بھی ہمارے بھائی پھسل گئے، کہتے نہیں سارے اختیار ہی نبی کے پاس ہے. وہ تو نبی فرماتے میرے پاس اختیار ہوتا یوں سامنے چون چرا کرنے والا تو ایک منٹ میں اس کی زندگی نکال دیتے، اس کو دکھا دیتے. یہ تو میں اور آپ بتائیں نا، ہمارے سامنے یوں کوئی ہمیں چیلنج کرے اور ہمارے بس میں ہو تو کیا وہاں ہاتھ چھوڑ دیں گے؟ بولو بھائی، ایک منٹ میں اس کو دکھا نہیں دیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے ہی کوئی کہے مولوی تو کر لے جڑا کرنا ہے، تو ایمان سے بتاؤ میرے بس میں ہو تو خدا کی قسم نہیں چھوڑوں گا، ایک منٹ میں بتا دوں گا میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن وہیں میں چپ رہوں گا جب ظاہری بات ہے میرے بس میں نہیں ہوگا تو کیا کروں گا؟ بولو بھائی. تو یہی کہوں گا یار میرے بس میں نہیں ہے، ورنہ تجھے میں بتا دیتا. تو میرے بھائی یہ بات تم اور آپ کہتے ہیں تو انبیاء بھی بشر ہوتے، ان کو بھی جب بھری مجلس میں یوں چیلنج کیا جاتا ہے نا
تو اگر ان کے پاس میں ہو تو وہ بھی بتا دیں، ہاں جی لو پھر تجھے اتنا شوق ہے تو آ گیا عذاب۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال انما العلم عند اللہ، یہ اب کب عذاب آئے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ پہلی بات ہمارے لانے میں بھی ہمارا ہاتھ نہیں ہے، کس نے لانا ہے اور کب لانا ہے یہ بھی ہمارے علم میں نہیں۔ دیکھو کتنی بات واضح ہے۔ پھر بندہ اس کو کہہ دیے مولویوں کی باتیں، بھائی بات مولوی کی نہیں، بات قرآن کی ہے۔ سارے بولو کس کی ہے؟ ہاں اگر تیرا مولوی قرآن کی بات نہ کرے تو تیرا معاملہ ہے، ہماروں نے ہمیں قرآن بتایا، دیکھو قرآن ہی بتا رہے ہیں۔ قال حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انما العلم، بے شک جو علم ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ اب یقیناً کس کا علم ہے؟ عذاب کا۔ عذاب کی بات چل رہی ہے، کتنا آسان ہے قرآن سمجھ۔ کس کی بات چل رہی ہے پیچھے؟ قوم نے کیا کہا؟ عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ تو جواب میں ہود علیہ السلام کیا فرماتے؟ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لانا بھی اسی نے ہے۔ اب بتاؤ وہ خود لا سکتے تو یہ جملہ بولتے بولو بھائی، کم از کم ایک تو بیچ میں سے پکڑ لیتے نا، سردار کو تو کم از کم مار دیتے نا، سردار کو تو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے۔ کون؟ چلو کم از کم ساروں کو نہیں تو ایک پر تو غصہ آ ہی جاتا ہے، نہیں آتا؟ بولو بھائی، ایک کو تو انسان کم از کم جھلک دکھا ہی دیتا ہے، لو یہ آ گیا پھر۔ لیکن واضح فرما دیا میرا کام عذاب لانا نہیں۔ یہ کدھر ہے؟ آگے دیکھے کیا پڑھا، آگے فرما وَأُبَلِّغُكُمْ، میں تو تم تک پہنچانے والا ہوں، ما اس بات کو ارسلت بہ، جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو کتنی بات واضح ہے کہ میں تم پر عذاب لانے والا نہیں ہوں، تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرنے والا نہیں ہوں، تمہارے اوپر زور زبردستی میرا نہیں ہے، میرا کام پہنچانا ہے۔ کیا؟ جو اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ پیغام کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، میری قوم اللہ کے سوا کسی کی عبادت، بس یہ میرا پیغام ہے، وہ میں نے پہنچا دیا۔ آپ آگے سے میں نے بتا دیا، اللہ نے فرمایا اگر نہیں مانیں گے ان پر عذاب آئے گا، تو یہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ آگے تھا نا اگلا حصہ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ سے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو بڑے دن کے عذاب سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تم میری قوم ہو، میرا قبیلہ ہو، میرے گاؤں والے ہو، میرے شہر والے ہو، میرے ہم وطن ہو، میری ہم زبان ہو، تم پکڑے جاؤ گے، مجھے دکھ ہوگا۔ خیر خائی ہے تو یہ بتایا، تو آج کے سبق میں بتا دیا کہ میرا کام پہنچانا ہے، اور وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، باقی فرمایا لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں، ارا کا مطلب تو دیکھنا، کم میں نے تمہیں کیا دیکھتا ہوں؟ قومًا تجہلون۔ دیکھو نبی جب بھی بات بولتے ہیں نا تو ہمیشہ اخلاق کی بولتے ہیں، ورنہ تجہلون جہالت سے ہے، لیکن یہاں مانا جہالت کا نہیں آ رہا، یہاں مانا یہ تم نادان ہو۔ بولو تم کیا ہو؟ حالانکہ نادان کا مانا بھی کیا ہوتا ہے؟ جاہل، لیکن لفظوں میں بڑا فرق ہے، مانا ایک ہی ہے۔ کسی کو کہو تو نادان ہے، لیکن یہ ذرا مہذب لفظ ہے، دل پہ چوٹ نہیں لگتی، دل پہ بولو چوٹ، نفرت پیدا نہیں ہوتی۔ کسی کے سامنے کہہ دو تو وہ آپ کو بد اخلاق نہیں کہے، اور دوسرے کو یہ نہیں کہے گا تیری اس نے انسلٹ کی ہے۔ کوئی شریف بیٹھا ہوگا وہ شرارت نہیں کر سکے گا، لیکن تم نے جملہ بول دیا تو کیا ہے؟ جاہل ہے، اس کو فوراً آگ لگے گی، وہ کہے گا اچھا میں جاہل ہے، تجھے کیا ہے؟ تو بڑا با اخلاق ہے، تو نے مجھے جاہل کہا ہے جی، تو بڑا پڑھا لکھا ہے۔ اور کوئی شریر ہوگا تو وہ کہے گا یار یہ بڑا غرور کرتا ہے، ہمیں جاہل سمجھتا ہے، یہ کیا اس کے بعد کیا ہے؟ تو ہمیشہ الفاظوں کا چناؤ ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی کیا فرمایا؟ تم کیا ہو؟ نادان ہو، یعنی بات سمجھتے نہیں ہو۔ تو جاہل بھی اسی کو کہتے جو بات نہ سمجھے، اور نادان کا معنی بے وقوف بھی ہوتا ہے۔ سر بولو کیا ہوتا ہے؟ لیکن بے وقوف بھی کسی کو کہنا یہ بھی غلط بات ہے، یعنی وہ بھی فوراً کہتا تو بڑا عقل مند ہے، لیکن نادان کو ہو تو فوراً دماغ میں سوچو، جواب وہ کوئی نہیں دے گا، کوئی جواب نہیں دے گا۔
سوچے گا کہ یار میں نے کون سی نادانی کی ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی ایسے لفظ بولنے چاہیے. آپس میں اگر کسی کو بات کہنی ہو تو بجائے بے وقوف کہنے کے، بجائے کسی کو جاہل کہنے کے، کون سا جملہ بولو بھائی، تو یار نادان آدمی، تم لوگ نادان ہو یار. اب دیکھو بیچ میں ساتھ یار بھی لگا دو گے نا، وہ فوراً جواب دے گا یار ہم نے کہاں نادانی کی ہے یار. تو بات اخلاق میں رہے گی، لڑائی کی طرف نہیں کی. اور اگر بولیں گے بھائی تم تو بڑے جاہل لوگ ہو، وہ کہے گا اچھا تسی بڑے پڑھے لکھے ہو، تسی اپنا علم کو سکھا رہا ہے. تو اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی اللہ ہمیں قدر نصیب فرمائے اور اس پر شکر کی توفیق عطا فرمائے کہ الحمدللہ ہم 14 نحمد اپنے نبی کے دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، لیکن ہمارے دل میں حضور کی سچی محبت الحمدللہ. عمل میں ہمارا اقرار ہم کھوتے ہیں، لیکن یا اللہ دعا ہے ہمیں کھڑا بنا دے، یہ بات ذہن میں رکھیں. لیکن الحمدللہ محبت میں سچے ہیں، بولو محبت میں اللہ کا شکر ہے. لیکن اب کوشش کرنی ہے اس محبت کا رنگ عمل میں ظاہر بھی ہو جائے، بس پھر ہم کامیاب ہے. بس آدھا ہے آدھا ہمارے پاس نہیں. محبت ہے، اس پر ہم قسم بھی اٹھائیں تو الحمدللہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کی ہے. کس کی ہے بولو بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اس کی علامت بھی کیا ہے کہ ان کی باتیں سنتے ہوئے ہمارا دل خوش ہوتا ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی بات سننے کو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش بھی ہوتا ہے، کرتا بھی ہے، دل کرتا بھی ہے. تو اب آگے بات ادھوری یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ عمل نہیں آ رہا، لیکن انشاءاللہ اقرار کریں گے نا اپنی کمزوری کا، کوشش کریں گے تو من جدہ وجدہ، فرما جو کوشش کرتا وہ منزل کو پا لیتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق بھی دے گا اور قیامت والے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ بھی دے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب